أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ تو اب میں 5 منٹ کے لیے تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ ساجد مجید کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اب 5 منٹ میں اپنے معافی ضمیر کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے میر کے حکم کے مطابق میں اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتا ہوں بغیر تمہید کے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرات، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو کے مسلمان بن جاؤ۔ حضرات، تیرے میرے معاشرے دے اندر اگر کوئی زنا کردا ہے وہ بھی کہندا ہے میں مسلمان ہاں، نبی دی سنت دا قاتل وہ بھی کہندا ہے میں مسلمان ہاں، اللہ اکبر کبیرہ ساری رات نٹ دے گان دیکھدا ہے وہ بھی کہندا ہے میں مسلمان ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، ابو ہریرہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، توجہ کرنا، مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے، حبیب کی بریا جناب محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ پھر کہہ دو صلی اللہ، حبیب کی بریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ مفلس بندہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک صحابہ عرض کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڑھے نزدیک مفلس بندہ ہوئے جن دے کو درم و دینار نہیں، مال و متاع نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے، میری امت دا مفلس بندہ ہوئے جڑا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نمازاں بھی لے کے آئے گا، حجاں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس حال اندر آئے گا
انہیں کسے نو پریشان کیتا ہوئے گا، کسے دا دل دکھایا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین اندیاں نیکیاں انہوں دے دیں گے اور اندیاں نیکیاں دوسرے آدمی نو بھی دے دیتیاں جان گیا جن دے تینے ظلم کیتا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نیکیاں دے گل ختم ہو جان گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین مظلوم دے گناہ اس آدمی دے کھاتے پا کے جہنم رسید کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی جنت دے اندر جاندہ جاندہ جہنمی بن گیا ہے۔ میرے بھائی کسی نو پریشان نہ کرے، اگر تو ایک کہنا میں صفے اول دا نمازیاں، میں جنت دا ٹھیکیدار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تیرے کو تیرا ہمسایہ خوش نہیں تو کس طریقے دا تو کہنا ہے کہ میں جنت دا ٹھیکیدار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اگر تیرے کو مسلمان تیرے کو محفوظ نہیں، تیری زبان تو مسلمان محفوظ نہیں، تو کس چیز دا مسلمان ہے؟ مسلمان اوے کہ جن دی زبان اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں رب العالمین دی بارگاہ علی اندر دعا کرنا اللہ تعالیٰ سانو صحیح سچا مسلمان بنائے، اسلام دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ۔ تو اب میں 5 منٹ کی دعوت دیتا ہوں حافظ ذیشان عبداللہ کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ حضرات ذی وقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے 3 ایسے گناہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر بندے میں وہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچ جاؤ برے گمان سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اکثر گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ حضرات دوسرا گناہ ولا یغتب بعضکم بعضا، حضرات اکثر دیکھا جاندہ ہے بہت سارے لوگ غیبت دے اندر چغلی دے اندر لگے پھرتے ہیں، دوستانوں غیبت کردے رہندے نے۔ حضرات ہمارے معاشرے دے اندر غیبت عام ہو چکی ہے، ہر بندہ غیبت ہی کردہ رہندا ہے۔ لوگوں دے درمیان کراں دے اندر چوکا دے اندر چوکو چراہاں دے اندر غیبت چل رہی ہے۔ ہاں یہ کی چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرماندے نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تسی پسند کر دے جے کہ جڑا بندہ غیبت کردا ہے کیا وہ پسند کردا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھائے؟ کوئی بھی نہیں پسند کردا، مردہ بھائی دا گوشت کھانا پسند نہیں کردا۔ حضرات ایسے بارے سانو غیبت سنگین گناہ کو بچنا چاہیے۔ کرنا کی چاہیے؟ اللہ دا ذکر کرنا چاہیے، کثرت نال موت نو یاد کرنا چاہیے۔ حضرات غیبت تو بچنے واسطے کیلے طور طریقے ازمانے چاہیے نے۔ حضرات اللہ دا ذکر کثرت نال کرنا چاہیے، اللہ دے موت و کثرت نو یاد کرنا چاہیے۔ حضرات غیبت تو بچنے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اندی وعید فرمائی ہے، وہ بندہ مردہ بھائی دا گوشت کھان دے قابل ہے جڑا لوگاں دی غیبت کردا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک میں لوگاں تے رحم کرنے والا، میں انہاں دی توبہ نو قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں 3 گناہ بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ تو اب میں 5 منٹ کے لیے اپنے دوسرے بھائی اپنی تحریک کے جوان حافظ رضوان ثاقب حافظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، 5 منٹ میں اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھی ہر شعبے دے اندر رہنمائی فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہر خیر دی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور شر تو بچن واسطے کچھ اذکار بتائے نے۔ میں انہاں اذکاراں وچوں، انہاں دعاواں وچوں ایک دعا توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات، نبی علیہ السلام کنہ چیزاں تو پناہ منگا کر دے۔ آج ساڑھے معاملات اندر پریشانیاں بھی آندیاں نے، مصیبتاں بھی آندیاں نے۔ حضرات آئیے اور نبی علیہ السلام دا ذکر سنیے اور اپنے پریشانیاں دے دکھانوں دور کر لئیے۔ اور اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دعا کیتا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من الہم۔ اے اللہ میں حمد و پناہ منگنا وام۔ جی اللہ جی، میں حمد و پناہ منگنا۔ ہم کنوں کہندے نے کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، نبی علیہ السلام اندے تو پناہ منگیا کر دے۔ آقا علیہ السلام پناہ منگ دے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ نبی علیہ السلام حزن تو پناہ منگیا کر دے۔ حضرات، حزن کنوں کیا جاندہ ہے؟ کسے دوسرے دی تکلیف، کسے باپ دی تکلیف، کسے بیٹی دی تکلیف، کتے رشتہ داران دی تکلیف انہوں آ جاندی ہے، انہوں حزن کیا جاندہ ہے؟ نبی علیہ السلام اس تو ہی پناہ منگیا کر دے۔ آؤ حضرات، نبی علیہ السلام تیسری چیز جندے تو پناہ منگیا کر دے، والعجز والکسل۔ نبی علیہ السلام کمزوری تو پناہ منگیا کر دے، عاجزی تو پناہ منگیا کر دے کہ میں دشمن تو عاجز نہ آ جاواں۔ حضرات، نبی علیہ السلام دشمنان دا کلا کماؤ کرم واسے اللہ رب العالمین کو دعا کیتا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز۔ اللہ میں نو عاجز نہ کر دی، میں نو کمزور نہ کر دی۔ حضرات، نبی علیہ السلام سستی تو پناہ منگیا کر دے۔ آقا علیہ السلام ایسی سستی تو پناہ منگ دے جڑی سستی انہوں نمازہ تو غافل کر دے، اللہ دے ذکر تو غافل کر دے، انہوں دنیا جہان دے کما دے اندر مصروف کر دے۔ نبی علیہ السلام ایسی سستی تو پناہ منگیا کر دے۔ حضرات، آج نبی علیہ السلام والجبن والبخل، نبی علیہ السلام بزدلی تو پناہ منگیا کر دے، بزدلی تو پناہ منگیا کر دے، دشمنان دا مقابلہ کیتا کر دے کہ اللہ میں دشمنان دے اندر، دشمنان دے سامنے زیر نہ ہو جاواں بلکہ انہاں تے غالب آ جاواں۔ نبی علیہ السلام بزدلی تو پناہ منگیا کر دے۔ اور چھٹی چیز والبخل، نبی علیہ السلام بخل تو پناہ منگیا کر دے۔ حضرات، بخیل بندے بننے تو پناہ منگیا کر دے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے ایسانو دعا دسیے کہ اگر اپنی مصیبتانو، اپنے غمانو ختم کرنا چاندے ہو، اپنی زندگی اندر سکون لانا چاندے ہو، نبی علیہ السلام نے اے دعا دسیے، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین
وغلبت الرجال، اور قرض تو پناہ منگیا کر دے حضرات نبی علیہ السلام، قرض تو پناہ منگیا کر دے حضرات۔ اگر قرض آ جائے تے نبی علیہ السلام اللہ کو لو پناہ منگ دے، اے اللہ میں قرض تو پناہ منگنا وا، کوئی بندہ میرا لین دین والا نہ ہوئے، بلکہ میں اللہ میں کسی نو دین والا ہوا، لین والا نہ ہوا۔ حضرات سانو ہی چاہیے ایسی بھی اللہ کو دعا کریے، اسی سستی تو بچ جائیے، غمہ تے پریشانیاں تو بچ جائیے، ایسے بخیلی تو بچ جائیے جندہ معاشرے اندر ناکام ہے، جندہ معاشرے اندر مقام ہی کوئی نہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام لوگاں دے غلبے تو پناہ منگیا کر دے، ایسیاں چیزاں نے آج اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس دعا نو صبح و شام پڑھ لیندہ ہے 3 مرتبہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے دکھ درد ختم کر دیتے جان دے۔ نبی علیہ السلام دی دعا سن لو اور انہوں اپنی زندگی اندر اپنا لو، ان اذکار دی بڑی اہمیت ہے اور بڑی اہمیت دے حامل نے، سانو چاہیے کہ انہاں دے عمل کر دے۔ اللہ رب العالمین ساڑے دکھ درد نو پریشانیاں مصیبتاں نو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین مینوں اور تسانو اس دعا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 5 منٹ کے لیے ہمارے جماعت کے آخری مقرر للکار علامہ ظہیر حافظہ اللہ ماشاءاللہ حافظ محمد وقاص بن عبد الغفور وہ تشریف فرما ہے، وہ آئے 5 منٹ میں اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ہم آج جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، آج ہم اپنے افکار کو ہم نے مغرب سے اپنے افکار کو لے لیا، ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن آج ہمارے مقاصد کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرات ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ایک طرف ہم یہ تو مانتے ہیں کہ نماز ادا کرنی ہے، ایک طرف ہم یہ تو مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو یہود و نصارہ سے لیتے ہیں، ہم اپنی معاشرت کو عیسائیوں سے لیتے ہیں، ہم اپنے اجتماعی معاملات کو انگریز کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرات ہم کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ہم کون سے دور پہ چل رہے ہیں؟ حضرات ہمیں اپنے اداؤں پہ غور کرنا ہوگا۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ پڑھا، اس لیے ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا، لیکن آج کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مقاصد کو پورا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔ حضرات جب سیاست کی بات آتی ہے، بعد میرے معززین بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ بات تو حقیقت ہے، ذرا غور کیجئے گا، جب سیاست کی بات آتی ہے ہم انگریزوں سے جمہوریت کے لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اگر کسی کا حکم چلے گا، یہ زمین بھی اللہ کی، یہ مخلوق بھی اللہ کی، اگر حکم بھی کسی کا چلے گا تو وہ اللہ کا چلے گا۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں، اور کسی کا حکم چلے گا تو انگریز کا چلے گا۔ ہم کون سے وطن پاکستان کی بات کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا؟ حضرات ہم نے اپنے آباء اجداد کی قربانیوں کو بلا دیا، ان لوگوں نے اپنی عزتوں کو لٹایا، اپنی ہماری ماؤں بہنوں نے عزتوں کو لٹایا، ہمارے آباء اجداد نے اپنی جانوں کو لٹا دیا، لیکن آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات ہماری جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کہتی ہے حق کس کو دیتی ہے؟ ہم جمہوریت کہتی ہے جس طرف زیادہ لوگ ہوں گے وہ لوگ حق میں ہوں گے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو وہ حق میں ہے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جو اکثر ہیں وہ غالب ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اکثرهم الجاہلون، ان میں سے اکثر لوگ تو جاہل ہے۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے اکثرهم لا یعقلون،
ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کو عقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے اکثرهم الکافرون، ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ حضرات اور کثرت حق ہوتی تو کفار کے لوگ حق پہ تھے، اور کثرت حق ہوتی کہ آج کے یہود و نصارہ، آج کے انگریز حق پر ہیں۔ حضرات ہم نے اپنے اسلام کے نظام کو بلا دیا، ہم نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، ہم نے ٹیکس کو لگا دیا، ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو چھوڑ دیا۔ ہماری معیشت کیا ہے، ہماری معاشرت کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حضرات ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہر الیکشن کا دن ہوتا ہے، ہر بندہ گھر گھر جا کے الیکشن ووٹ مانگتا ہے کہ مجھے عہدہ دیا جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت عہدہ دے دے اس بندے کا اللہ رب العزت مدد بھی کرتے ہیں، اس کا حامی و ناصر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جس بندے نے خود عہدہ مانگا، عہدہ خود مانگا، خود طلب کیا، فرمایا ایسے بندے کی اللہ مدد نہیں کرتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر گھر گھر پہ جاتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، کیوں؟ ہمیں عہدہ دیا جائے، ہم ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے۔ حضرات ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ ہم نے ملک تو حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن ہم نے اس کے مقاصد کو بلا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کے نظام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔